أنت حبيبي ونور العيون حسن نور العيون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. واقعہ کربلا کے حقائق اور اسباب کو جاننے کے لیے اس سیریز کا آغاز کیا گیا ہے کہ جو لوگ تاریخ کے مطالعہ کے لیے وقت نہیں رکھتے ان کے لیے بہت اہم موقع ہے، ایک بہت اچھی چیز ہے کہ وہ استفادہ کریں، اس سیریز کو سنیں تاکہ اصل حقائق محرم آنے سے پہلے تک پتہ چل سکیں کہ آخر واقعہ کربلا کیوں برپا ہوا. تو اس کی پہلی قسط میں نے آپ کو حاکم شام کی کوششوں کے متعلق بتایا، پھر دوسری قسط جو تھی وہ یزید کی خلافت کے لیے کوششوں کے حوالے سے تھی کہ اس نے پھر کس طرح سے اپنی بیعت لینے کے لیے لوگوں سے کس طرح سے اس نے اپنی کوششیں کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے آج میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہونے لگے تھے تو ان کے لیے کون کون سے ایسے لوگ تھے جنہیں ان کی جان کی پرواہ تھی اور وہ آپ کی جان کے لیے فکر مند تھے، آپ کی ذات اقدس کے لیے فکر مند تھے. ان کے حوالے سے بات ہوگی. اب پچھلی جو ہماری قسط تھی اس میں بات یہاں تک ہوئی تھی کہ امام علیہ السلام جب اپنے نانا کے روضہ پہ گئے، وہاں پہ امت کا شکوہ کیا اور پھر گھر تشریف لے آئے تو صبح کے وقت محمد بن حنفیہ امام علیہ السلام کے گھر آئے اور عرض کیا کہ بھائی جان، میری جان آپ پر قربان ہو، میرے لیے آپ سب سے زیادہ افضل ہیں، آپ مجھے اپنی جان سے بھی عزیز ہیں، ہم دونوں ایک ہی صلب سے ہیں، تو آپ اہل البیت کے بزرگ بھی ہیں اور بہشت میں جانے والے سادات سے ہیں. میں نصیحت کرنے آیا ہوں کہ آپ میری نصیحت کو قبول فرمائیں. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھائی کیا فکر مندی ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کو محمد بن حنفیہ محبت میں منع کرنے آئے تھے کہ آپ یہ سفر اختیار نہ کریں. تو بہرحال جب امام علیہ السلام نے پوچھا کہ فکر مندی کیا ہے تو اس وقت محمد بن حنفیہ نے عرض کیا مصلحت یہ ہے کہ آپ ان شہروں سے جو یزید کے قریب ہیں دور ہو جائیں تاکہ لوگوں سے آپ اپنی بیعت لے سکیں، اور اگر لوگ آپ کی بیعت کریں اور اطاعت کریں تو شکر بجا لائیں، اور اگر آپ کی بیعت نہ کریں تو یہ آپ کے دین اور فضل کو قطعا نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کسی شہر میں جائیں اور کچھ لوگ آپ کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں اور کچھ لوگ مخالفت میں کھڑے ہو جائیں اور نتیجہ کسی فساد پر نکلے تو اور آپ کو شہید کر دیا جائے. تو امام علیہ السلام نے جب محمد بن حنفیہ کی یہ فکر مندی والی باتیں سنی تو امام نے فرمایا اے بھائی آپ نے اچھی نصیحت کی، اب آپ بتاؤ کہ میں کس شہر میں جاؤں. محمد بن حنفیہ نے کہا کہ آپ پہلے تو مکہ جائیں، اگر اہل مکہ آپ کی بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یمن چلے جائیں، اہل یمن ضرور آپ کی بیعت کر لیں گے. اگر وہ بھی اطاعت نہ کریں تو پہاڑوں میں چلے جائیں، کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں یا مناسب وقت کا انتظار کریں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اگر میرا دنیا میں کوئی بھی مددگار نہ ہو تو بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نفرت کی ہے اور فرمایا ہے اللہم لا تبارک فی یزیدی. پھر جب آپ محمد بن حنفیہ نے امام حسین علیہ السلام کا یہ اٹل فیصلہ سنا تو پھر دونوں بھائی اتنا روئے کہ ان کی ریش مبارک تر ہو گئی. محمد بن حنفیہ کا ارادہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے نکلیں، لہٰذا سامان سفر بھی لے کے حاضر ہوئے، لیکن امام علیہ السلام نے مدینے میں ہی رکنے کا حکم دیا. یہاں پہ میں ایک اور اعتراض کا جواب دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ جب امام علیہ السلام سے حقیقی محبت کرتے تھے تو ساتھ کیوں نہ گئے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام نے خود اس موقع پہ کتاب جو مدینہ سے مدینہ تک میں اس کے جو مؤلف ہیں جواد ذہنی تہرانی جو ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں محمد بن حنفیہ کا ارادہ تھا لیکن امام علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا تھا. تو بلکہ آپ نے انہیں یہ کہا تھا کہ وہ مدینے میں ہی رہیں اور وہاں کے واقعات پہ نظر رکھیں اور امام علیہ السلام کو آگاہ کرتے رہیں. تو بہرحال محمد بن حنفیہ کے ساتھ نہ جانے کی ایک وجہ جو ہے ایک اور جگہ پہ مجھے نظر آئی، کتاب مقتل حسین المکرم، اس میں یہ وجہ نظر آئی کہ محمد بن حنفیہ کو ایسی بیماری لاحق تھی کہ جس میں آپ کے جسم پہ زخم تھے اور وہ کسی کے حسد اور بد نظری کے شکار تھے. تو جو زخم تھے ان کے اندر پیپ بھر چکی تھی اور آپ علیل تھے اور شرعاً یہ عذر رکھتے تھے کہ آپ ساتھ نہ جائیں.
تو بہرحال محمد بن حنفیہ مدینہ میں ہی تھے. پھر امام علیہ السلام نے ایک وصیت کی اپنے بھائی کو، کیونکہ اس وقت محمد بن حنفیہ ہی اس قابل ہیں اور یہی وہ اس وقت امام علیہ السلام کی وصیت کو تحمل کر سکتے تھے. اس لیے امام علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو وصیت کی، اور ایسی خوبصورت وصیت کہ جس میں آپ نے اپنے پورے قیام کا مقصد واضح کر دیا. اور بنی امیہ جو امام علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی شہرت کر رہے تھے کہ امام کو نعوذ باللہ عہدہ چاہیے اس لیے مدینے سے جا رہے ہیں، یا اور کئی جو غلط باتیں وہ تشہیر کر رہے تھے، ان سب کا جواب اس وصیت میں مل جاتا ہے. بلکہ اس وصیت نامے میں جو لوگ ممبر سے عزاداری کے دنوں میں مجالس پڑھتے ہیں، انہیں بھی امام علیہ السلام کے اس وصیت نامے کو پیش نظر رکھ کے مجالس پڑھنی چاہیے تاکہ مقصد کربلا لوگوں تک صحیح طرح سے پہنچ سکے. امام علیہ السلام نے اپنے بھائی کو وصیت کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدً عبدہ ورسولہ. اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ بے شک محمد حق کی طرف سے حق لے کے آئے ہیں، اور جنت اور جہنم حق ہے، قیامت حق ہے، اللہ کا قبروں سے مبعوث کرنا حق ہے. اور پھر آپ نے فرمایا وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًّا وَلَا بَطَرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي بْنِ أَبِي طالب. یعنی میں نے قیام جو شروع کیا ہے، میرا ارادہ فساد، تکبر اور حصول حکومت نہیں ہے، بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں اور اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر چلوں. جو شخص میرے نظریے کو قبول کرے وہ حق کو قبول کرے، اور حق اولا ہے. جس نے انکار کیا حق کا تو میں پھر صبر کروں گا یہاں تک کہ میرے اور میری قوم کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اے میرے بھائی، یہ میری وصیت تمہارے پاس ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. تو اس طرح سے امام علیہ السلام نے مہر لگا کے وہ وصیت نامہ اپنے بھائی کے حوالے کیا. اور پھر ایک اور شخصیت ہے جنہوں نے امام علیہ السلام سے گفتگو کی، ایسے موقع پر امام کو روکنا چاہا، وہ ہیں عبداللہ بن عباس. ان کو بھی امام علیہ السلام سے حقیقی محبت تھی. جب عبداللہ بن عباس کو علم ہوا کہ آپ مدینے سے نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ بھی امام علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میں تو یہی مصلحت دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے ایام معاویہ میں صبر کیا ہے، ایام یزید میں بھی صبر کر لو، حتیٰ کہ حکم الہی سے کوئی حل نکل آئے جس میں آپ کا مقصد اور ہدف بھی پورا ہو جائے گا. تو امام نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، میں یزید کی بیعت کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس کے بارے میں جو کچھ ہے وہ مجھے بتا دیا ہے اور وہ مجھے معلوم ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ درست فرماتے ہیں، میں نے خود رسول خدا سے سنا تھا لا بارک فی یزید، کہ وہ میرے یزید جو ہے وہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے حسین کو قتل کرے گا. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ، اس جماعت کے افراد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے کو گھر سے اور وطن سے نکالتے ہیں اور اپنے جد کی تربت سے دور کرتے ہیں، مجاورت سے محروم کرتے ہیں اور ڈراتے ہیں تاکہ کسی مقام اور وطن کو قیام گاہ نہ بنا سکے، اور اس کا خون بہانے اور قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں حالانکہ اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ کافر ہیں. ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى ولا یذکرون اللہ الا قلیلا فلن تجد له سبیلا. پھر اس طرح سے عبداللہ ابن عباس نے اس قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی. تو اس طرح سے پھر کہنے لگے کہ اے فرزند رسول، آپ نیک سرور امیر فرزند بنت رسول ہیں، علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. یہ خیال نہ کرو کہ خدا تعالی ظالمین کے افعال سے غافل ہے. میں گواہی دیتا ہوں جو شخص آپ کے جد کی مجاورت اور محبت سے منہ پھیر لے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ گواہ ہے، اے خدا گواہ رہنا. ابن عباس نے کہا میری جان آپ پہ قربان ہو، آپ جو اس طرح اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں اور مجھے واقعہ سے آگاہ کر رہے ہیں، اگر میرے تعاون کی ضرورت ہو تو خدا کی قسم آپ کی حمایت میں اس وقت تک تلوار چلاتا رہوں گا جب تک میرے دونوں ہاتھ کٹ کر گر نہ جائیں، اور پھر بھی میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. ابن عمر اس نے جب امام حسین علیہ السلام کی
گفتگو سنی عبداللہ ابن عباس کے ساتھ، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا، اے فرزند عباس، ان باتوں کو چھوڑو، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کے عرض کیا، اے ابا عبداللہ، آپ اپنے ارادے کو ترک کر دیں اور ہمارے ساتھ یزید کی بیعت کر لیں اور اپنے گھر، اپنے نانا کے حرم سے دور نہ ہوں۔ اگر یزید کی بیعت نہیں کرو گے تو آپ سے بیعت زبردستی لے لی جائے گی اور آپ کو امن اور سکون سے وطن میں نہیں رہنے دیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں ان باتوں پر لعنت کرتا ہوں، کیا میں اپنے نظریہ میں غلط ہوں کہ تم مجھے اس سے بچنے کی بات کر رہے ہو؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا، آپ غلطی پر نہیں ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خداوند متعال دختر رسول کے فرزند کو غلطی پر رکھے۔ لیکن آپ نے نہیں سنا کہ کبھی زمانہ ایسی چالیں چلتا ہے کہ اس میں نقصان ہے؟ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ دشمن آپ کی طرف متوجہ نہ ہو جائے اور وہ ایسا کام کرے جس سے آپ برداشت نہ کر سکیں، لہٰذا مصلحت اس میں ہے کہ ہم سے اتفاق کریں اور مدینہ میں ہمارے ساتھ بیعت کر لیں۔ امام علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو فرمایا، میں یزید کی بیعت کبھی نہیں کروں گا، بلکہ اپنے نانا کی سنت اور بابا کی سیرت پر چلوں گا۔ جو شخص میری اتباع کرے گا تو اس نے حق کو قبول کیا اور اسے سعادت اور سلامتی ملے گی، لیکن جو شخص انکار کرے گا وہ میری اطاعت سے خارج ہوگا، اس کے بارے میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور اس کے درمیان خود کوئی فیصلہ کرے۔ پھر امام علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کی طرف دوبارہ توجہ فرمائی اور فرمایا، خدا توفیق کو رفیق بنائے، اب تمہیں الوداع کہتا ہوں۔ سلام علی من اتبع الہدی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس طرح سے آپ نے وصیت نامہ اپنے بھائی کو دے کے تو پھر آپ مکہ کی طرف روانگی کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اور اس دوران جناب ام سلمہ بھی آپ کو ملی، انہیں اطلاع پہنچی کہ امام علیہ السلام مدینے سے جا رہے ہیں، تو بی بی عصا کے سہارے چلتے ہوئے امام کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ میرے بیٹے عراق کی طرف نہ جاؤ، اس لیے کہ آپ کے نانا بزرگوار نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کو سرزمین عراق میں شہید کیا جائے گا۔ امام نے فرمایا، اے نانی، اس بات کو خوب جانتا ہوں کہ کس دن میں نے قتل ہونا ہے، میں اپنے قاتل کو بھی جانتا ہوں، اپنے مدفن کو بھی جانتا ہوں اور اہل بیت کے مدفن اور مقتل کو بھی جانتا ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو میں اپنے مقتل آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو بات آپ کہتی ہیں وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور بی بی ام سلمہ کو زمین کربلا دکھائی، اصحاب کے لاشیں، اولاد حسین کے بدن دیکھے، تو پھر بی بی بہت روئیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ خدا کی مرضی ہے، میں مقتول ہوں اور میری بیٹیاں اور بہنیں قید ہوں اور ان کو شہر بہ شہر پھیرایا جائے اور کوئی ان کا مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ پھر اس طرح سے ام سلمہ نے عرض کیا، جس دن آپ کے نانا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی تو مجھے ایک مٹھی خاک ایک کربلا بھی اٹھا کر دی تھی جس کو میں نے شیشی میں رکھا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا، ہاں، خدا کی قسم مجھے اس زمین پر قتل کیا جائے گا، مجھے قتل کر دیں گے۔ پھر ایک مٹھی خاک کربلا آپ نے بھی دی اور فرمایا، اس کو دیکھتے رہنا، جس دن یہ دونوں مٹی خون بن جائے تو میں سمجھو کہ قتل ہو چکا ہوں گا۔ اس طرح سے عمر بن علی بن ابی طالب جو ہیں، ان کی بھی امام حسین علیہ السلام سے اس موقع پہ گفتگو ملتی ہے کہ جس میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اسی طرح سے مشورہ دیا کہ آپ مدینہ کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ طالب یہ کہتے ہیں کہ میں بہت رو رہا تھا امام علیہ السلام کی جدائی کا سوچ کے، تو امام علیہ السلام نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور پھر میں نے دعا دی، میں نے کہا، فرزند رسول آپ محفوظ رہیں۔ تو پھر فرمایا کہ حق رسول کی قسم انہوں نے مجھے قتل ہو جانے کی خبر دی ہے۔ میں نے عرض کیا، ہاں، کاش کہ یزید کی بیعت کر لیتے۔ حضرت نے فرمایا، مجھے امیر المومنین نے بتایا تھا اور خاتم الانبیاء نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے اور میرے بابا کو شہادت کے درجے پر فائز ہونا ہے اور میری تربت اور بابا کی قبر مطہر ایک دوسرے سے قریب ہوں گی، اور پھر آخرت میں روز محشر خاتون جنت جو ہیں وہ اللہ سے ان کی ذریت پہ جو ظلم ہوئے ہیں ان کے بارے میں شکایت کریں گی، اور جن لوگوں نے اولاد زہرا کو تکلیفیں پہنچائی ہیں وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ تو اس طرح سے یہ وہ افراد تھے جو امام علیہ السلام سے ملے اور انہیں اپنی اپنی رائے دیتے رہے، اور امام علیہ السلام نے سب کے جواب میں یہی فرمایا کہ خدا کی مشیت ہی اس طرح سے ہے۔ تو اس طرح سے یعنی اب دیکھنا ہے، ایک اور واقعہ کے ذریعے سے بھی تھوڑی سی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ناسخ التواریخ میں ہے کہ جب یزید کو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑ کے مکہ جا رہے ہیں تو عراق کی طرف سے کچھ وفود اہل کوفہ سے خطوط لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری کارروائی جب یزید کو پتہ چلی
تو اس نے جناب عبداللہ ابن عباس کے نام یہ خط لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین ابن علی عبداللہ بن زبیر میری بیعت سے انکار کر کے مدینہ سے مکہ آ گئے ہیں، اور جہاں تک ابن زبیر کا تعلق ہے تو وہ تو آج کل میں قتل کر دیا جائے گا، اور جہاں تک حسین ابن علی کا تعلق ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ اپنی قوم کے بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے انہیں سمجھائیں، اور جس چیز پہ راضی ہوتے ہیں انہیں راضی کریں، جتنا وظیفہ مانگیں انہیں دینے کو تیار ہوں، اور میری طرف سے آپ انہیں رقم کا اطمینان دلا دیں، اور مجھے جلدی جواب چاہیے، والسلام۔ تو جواب میں جناب عبداللہ ابن عباس نے یہ لکھا یزید کو کہ تمہارا خط موصول ہوا جس میں امام حسین اور ابن زبیر کی بیعت کے انکار کے متعلق تم نے بتایا، اور پھر یہ کہ مدینہ چھوڑ کے مکہ جانے کا تذکرہ کیا۔ یہ بات درست ہے کہ دونوں مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے ہیں، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے ابن زبیر کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے اور خود اس کی حقیقت سے وہی واقف ہے۔ ابن زبیر کے دل میں بنی ہاشم کے خلاف کس قدر کینہ بھرا ہوا ہے، اور وہ ہمارے خلاف ہر وقت اپنے دل میں انگارے دہکائے رکھتا ہے۔ اللہ کبھی اسے اس آتش حسد سے نجات نہیں دے گا، لہٰذا ابن زبیر کے سلسلہ میں جو تمہارے جی میں آئے تم کرو۔ ہاں، اور جہاں تک فرزند رسول کا تعلق ہے تو جب وہ مدینے سے گئے ہیں تو اس وقت سے میں اس سلسلہ میں ان سے بات کی تھی، اس وقت میں نے ان سے یہ بات کی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مدینہ میں میرے بعض تنخواہ خاروں نے کے ساتھ تمہارے جو عہدیدار ہیں انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، اور پھر تو نے جو خط لکھا ہے کہ حسین بیعت نہ کرے تو جواب میں ان کا سر بھیجا جائے، تو اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے مدینے کو چھوڑ کے مکہ کی طرف رخ کیا ہے۔ اور جہاں تک میرے بزرگ خاندان ہونے کا تعلق ہے تو میں تجھے واضح کر دوں کہ بزرگ خاندان کا بزرگ میں نہیں ہوں بلکہ نواسہ رسول حسین علیہ السلام ہے۔ چونکہ حسین آغوش رسول میں پلے ہیں اس لیے میں اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتا، وہ خاندان کے بزرگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک وظیفہ کا تعلق ہے تو تجھے معلوم ہے کہ فرزند رسول ان افراد سے نہیں جو ضمیر فروخت کر کے عیش کرتے ہیں۔ آخر میں تجھ سے بات کرتا ہوں، اللہ سے ڈر، کسی کلمہ گو کو کا بے گناہ خون بہانے کی فکر نہ کر اور لہو و لعب کو چھوڑ دے۔ تو اس طرح سے جناب عبداللہ ابن عباس پھر مکہ آئے اور امام حسین علیہ السلام سے یزید کے خط کے سلسلہ میں بات کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اموی کردار کا علم ہے، اگر یزید بیعت پر اصرار چھوڑ دے تو میں اپنے بات پہ اپنے قیام پہ نظر ثانی کر سکتا ہوں۔ یزید بیعت سے کم کسی بات پہ راضی نہیں ہوگا۔ ابن عباس نے کہا پھر آپ ایسا کریں کہ مکہ چھوڑ کے عراق نہ جائیں۔ امام نے فرمایا عراق جیسی جگہ پر قتل ہو جانا میرے مکہ میں قتل ہو جانے سے کہیں بہتر ہے، کم از کم بیت اللہ کی حرمت میری وجہ سے پامال نہیں ہوگی۔ پھر ابن عباس نے یہ کہا کہ آپ عراق کیوں جاتے ہیں؟ امام نے فرمایا یہ خطوط اہل عراق کی طرف سے آئے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے مجھ پر اتمام حجت کر دیا ہے، شرعاً مجھ پہ واجب ہے کہ میں اہل کوفہ کے خط کا جواب دوں، اور اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو میں آپ کے سامنے قرآن کریم سے استخارہ کر لیتا ہوں۔ جناب عباس نے قرآن پر استخارہ کی تجویز کو قبول کیا، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم سے استخارے کے بعد عراق جانے کا حکم آیا تو پھر آپ میرے سے مزید بات نہیں کریں گے اس حوالے سے۔ تو جناب عباس نے کہا جب قرآن سے حکم مل جائے گا تو پھر میرے اصرار کی گنجائش ہی نہیں رہ جائے گی۔ تو امام علیہ السلام نے جب استخارہ کیا تو یہ آیت آئی کل نفس ذائقۃ الموت، تو یہ آیت دیکھ کر امام حسین اور جناب ابن عباس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آپ ہمارے خاندان میں سن رسیدہ فرد ہیں، اس استخارہ کے بعد میں آپ کو اپنے نانا کا حکم بھی سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ بیٹے جلدی کرو، ہم آپ کے انتظار میں ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی یہ امام علیہ السلام کا یہ مقصد اس واقعہ سے بھی سامنے آ گیا کہ مشیت الہی میں ہی اس طرح سے تھا، اور معصومین ہستیاں وہ ہیں جو خدا کی مشیت پہ راضی ہوتی ہیں اور وہ مصائب سے گھبراتی نہیں ہیں، بلکہ خدا کی رضا میں راضی رہنا ہی جو ہے ان کا مقصد حیات ہوتا ہے۔ تو آج یہیں پہ گفتگو ختم ہوئی۔ اب آئندہ جو قسط ہے اس میں انشاءاللہ امام علیہ السلام کا مکہ میں پہنچنا، امام علیہ السلام نے مکہ میں رہ کے کس طرح سے اپنے مقصد کے لیے کام کیا، کون کون آپ کو وہاں پہ آ کے ملتا رہا، تو یہ سارے سیاسی حالات انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کے گوش گزار کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ سلسلہ جو سیریز ہے یہ آپ کو
اچھی معلومات اس سے مل رہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو جاری رکھا جائے تو ضرور اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔